اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام دوست پارٹی سے آپ کا دوست، آپ کا رفیق محمد حاذب چودھری، اور ہم ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں جو ملکی سیاسی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں یا جو عالمی سیاسی تناظر میں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس پہ ڈسکس ہماری ہوتی رہتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں وہ آپ کے لیے بہترین انفارمیشن بھی ہو اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے مشعل راہ بھی بن سکے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ عالمی استعماری قوتوں نے جو جال بچھائے ہوئے ہیں پورے اسلامک ورلڈ میں، اور پچھلے 200 سال سے جو ان کی انوالومنٹ ہے مسلم ورلڈ میں، وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے مسلم جو امہ ہے وہ تباہ و برباد ہے کہ یہاں پہ پچھلے 200 سال کے جو قوتیں ہیں، پچھلے 200 سال کی جو حکمران قوتیں ہیں دنیا میں، انہوں نے دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے۔ المناک یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا پولیٹیشن ہے وہ بامی جھگڑے میں تو وہ سارا دن گزار دیتا ہے، لیکن اپنی قوم کی فکر کے لیے ایک سٹیپ بھی کام نہیں کرتا۔ یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ عمران خان سے لے کے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہاں تک کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو قوم کی تربیت اور تعمیر کر سکے۔ ہم جب تک اپنے اسلاف کی بہترین جو شاندار جو روایات ہیں اور پچھلے 1000 سال میں جو مسلمانوں نے دنیا کے 2/3 حصے پہ حکمرانی کی ہے، اگر جب تک اس کو ہم یاد نہیں کریں گے اور اس نظریے کی طرف لوٹیں گے نہیں، ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ میرے پاکستانیوں، چونکہ پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسائل کو پہلے ایڈریس کیا جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ قوم کی فکری نشو و نما جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میرا وہ پاکستانی جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ شاید پچھلے 200 سال کی غلامی میں جو ہم پہ کام کیا گیا اور جتنے ہم پہ پیسے، جتنے ڈالرز ہماری بربادی پہ خرچ کیے گئے، اس کے بعد آج کے پاکستانی کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری ساری جو پیچھے، یا پھر اسلام کے پاس ایسا کوئی افاقی نظریہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا پہ حکمرانی کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک بہترین جو ہے وہ نظریے کے ساتھ، ایک بہترین لیول کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا پہ حکمران رہا، اور یہ حکمرانی 1000 سال تک کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عدل کا بہترین نظام اس نے پوری دنیا میں قائم کیا۔ ہم اقبال فرماتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے جو اقبال فرماتے ہیں کہ یا وسعت افلاق پہ تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، اور وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، ہم مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ ہم نے اسلام کے جو افاقی نظریے کو چھوڑ کے ملا کے مذہب کو، اور ہم نے جمادات اور نباتات کے جو لیول پہ آئے ہوئے جو مذہب کو ہم نے جیسے ہی قبول کیا، ہماری جو ہے وہ زوال کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ آج بھی اگر ہم اس سے نہیں نکلیں گے، آج بھی آپ پوری دنیا میں اگر صرف اسلامک ورلڈ کو دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ لیبیا سے لے کے افریقہ سے لے کے آپ کو مشرق وسطیٰ تک، اور مشرق وسطیٰ سے لے کے افغانستان تک، اور افغانستان سے پاکستان کی طرف ہوتے ہوتے آپ چلے جائیں اگر سینٹرل یہ جو کیا اسے کہتے ہیں عرب ورلڈ ہے وہاں تک چلے جائیں، تو آپ کو ساری اسلامک ورلڈ جو ہے وہ تباہ و برباد نظر آتی ہے۔ ہم بینگ اے پارٹی یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں افغانستان میں ہونے والی دھماکوں کو جو آج کل سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کروں۔ یہ اسلامک جو ورلڈ ہے، جو اسلامک امہ ہے، اس کے ساتھ کھیلنے کی جو مذموم کوششیں پوری دنیا میں جاری و ساری ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ عالمی منظر نامے پہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے، جو جس طرح سے اب عالمی طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں، اور جس طرح سے یہ ملکوں کی جغرافیائی تقسیم ہوئی ہے، اس نے اسلامک ورلڈ کو برباد کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ نے تھامنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تفرقے میں نہیں پڑنا، تاکہ کامیابی آپ کا مقدر بنے۔
ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو جغرافیائی تقسیم کے بعد اپنی اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت آزمائیں. الحمدللہ یہ ہے کہ پوری اسلامک ورلڈ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ وسائل ہونے کے باوجود جو ہے زندگی ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتی ہے. اس سے کیسے نکلا جائے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے اگر آج سے ہم فکر نہیں کریں گے, آج سے ہم سوچنا نہیں شروع کریں گے اور آج سے اس پہ کام نہیں کرنا شروع کریں گے تو اگلے 100 سال بھی ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں گے. ہمارا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ صرف پاکستان کی جو پالیٹکس اور مفادات کی جو پالیٹکس ہے اس کے گرد گھومتا ہے. ایک بندہ الزام لگاتا ہے کہ دوسرا صرف اقتدار کے لیے یہ کر رہا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ یہ کرپشن کے لیے کر رہا ہے. یہ وہ پاکستان کا المیہ ہے جس نے پاکستان کی قوم کو تقسیم کر دیا, اور ہم جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے حمایتی بن کے اپنے جو افاقی نظریہ ہے اس سے بالکل ہٹ چکے ہیں. یہ یقین کریں کہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے اور اس میں بھی آگے جو جماعتی نظام ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. قرارداد مقاصد کی جو کلازز ہیں, جو پہلی کلازز ہیں, ان میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جو ہے حاکمیت چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہر قانون یہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق ہو, قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا. تو آپ جب دیکھیں کہ جب قرآن و سنت کے مطابق ہونا ہے تو پھر الٹیمیٹ یہ ضروری ہے, یہ ناگزیر ہے کہ پاکستان میں جو لاز بنے, جو جس طرح سے پاکستان کے جب پولیٹیکل سیٹ اپ ہو وہ عین اسلام کے مطابق ہو. اسلام گروہی اور فرقہ وارانہ تقسیم جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے, تو پھر جماعتی نظام جو ہے وہ پاکستان کا پارٹ کیوں ہے؟ ہم اس وقت اگر نعرہ لگا رہے ہیں 1 یونٹ کا, اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے اور پاکستان میں جو صدر ہے اس کو بھی جماعتی تقسیم کے بغیر جو ہے وداؤٹ پارٹی جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہیے, تو یہ قوم کو زیادہ ایک دوسرے کے قریب کر دے گا. ہم اپنے جو جس طرح کے صدارتی ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بریف میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا, لیکن ابھی جو ہے وہ میں بات چیت جو ہے وہ آج کے پولیٹکس کے سینیریو میں بات کر رہا ہوں. ہماری عوام دوست پارٹی کی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کو بہترین جو ہے وہ معلومات بھی فراہم کی جائیں اور ان کو رائٹ ٹریک دیا جا سکے. ہم بھوک پہ کام کر رہے ہیں, بھوک کے خاتمے پہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھوک کا خاتمہ ہو. اس وقت پاکستان جو ہے وہ شدید ترین معاشی بحران کا شکار ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹریک دینے والا کوئی نہیں. الحمدللہ یہ ہے کہ آپ کے معاشی ماہرین جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دی. آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے جو ہے وہ یہ شارٹ ٹائم میں ایک بات بہت واضح ہوئی ہے, اور وہ یہ بات کہ کچھ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. اس جو 6 مہینے کا ٹائم ہے اس میں جو شہباز شریف صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں کہ لوگ کہتے تھے وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور آپ دیکھ لیں ابھی ملک کا کیا حال ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بہترین معیشت دان ہیں. آپ معیشت کا حال دیکھ لیں اس وقت. یہ لوگ جو کہتے تھے, نعرے لگاتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں, آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت ملک کا انہوں نے کیا حال کیا ہو. زرداری صاحب کہتے تھے کہ میں بہترین سیاستدان ہوں, ایک زرداری صاحب پہ بھری, آج دیکھ لیں زرداری صاحب کی سیاست نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. اسی طرح میں اگر جس طرف میں نظر ڈالتا ہوں اس طرف مجھے جو ہے وہ بربادی نظر آتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹریک نہیں ہے لوگ, یہ ملک کی ملکی مفادات کے اوپر کام نہیں کر رہے, یہ ملکی مفادات کے مخالف, یہ ذاتی مفادات پہ کام کر رہے ہیں. سیاست کی روش بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جب تک سیاست جو ہے وہ بس ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کے ملکی مفادات کی طرف موو نہیں کرے گی تو پاکستان میں تبدیلی رونما نہیں ہوگی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنی سیاست کے جو ہے وہ ٹریک جو ہے وہ سیٹ کریں. پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے سیاسی جو معاملات کو آگے بڑھائیں. میں پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کے پاکستان کی سیاست کو دیکھیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے, لیکن اس کے باوجود میں آواز اٹھانے والوں میں شامل ہوں, اور میں تب تک آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک پاکستان میں بنیادی طور پہ تبدیلی رونما نہیں ہوتی. قوم جو ہے
وہ ریوائیو کر رہی ہے، بڑے پیمانے پہ تبدیلی آئی ہے۔ میری باتیں اگر آپ کو مناسب لگے تو اس کو شیئر کیا کریں تاکہ یہ امانت آگے پہنچنی چاہیے۔ میری بات مناسب لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے، کر دیے کیجیے، لیکن اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ لوگوں کو، میکسیمم لوگوں کو میری آواز پہنچے۔ اور جو جس لیول کے بھی آپ کے اندر کوشچن جنم لیتے ہیں سیاسی معاملات میں، وہ آپ میرے سے ضرور کیا کیجیے تاکہ میں اگلے لاگز میں اس پہ بات کر سکوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔